شائقین کرکٹ کے لیے گڈ نیوز، ایشیا کرکٹ کپ 9 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے خوشخبری سنا دی۔ تفصیلی شیڈیول جلد جاری کیا جائے گا۔ جمعرات کو ACC کا اجلاس ہوا تھا۔ صدر محسن نقوی نے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے FBR میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنانے کی منظوری دے دی۔ عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا ڈیٹا کو ایک ہی سسٹم سے منسلک کیا جائے، نظام ایسا ہو کہ مؤثر ڈیجیٹل نگرانی ہو سکے۔ بانی PTI چندے کے لیے میرے پاس آتے تھے، کسی مقبول سیاسی لیڈر کو اجازت نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بانی کی قید پر امریکی تھنک ٹینک کو جواب۔ کہا بانی کو لوگوں کو ریاست کے خلاف نہیں اکسانا چاہیے تھا۔ سانحہ 9 مئی پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ جب آپ اسلحہ اٹھا لیں تو مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی سرکوبی کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ امن و امان سے متعلق خصوصی اجلاس۔ سرفراز بگٹی کی امن و امان کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ۔ محسن نقوی نے کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے تباہی کی داستانیں۔ ضلع گانچے کے قدیم گاؤں کندوس میں ہر طرف تباہی۔ سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 49 سے زائد مکانات تباہ، متعدد خاندان بے گھر ہو گئے۔ فیری میڈوز میں پھنسے کچھ سیاحوں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر ریسکیو کر لیا گیا۔ چلاس میں تھور مینار کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ بابوسر پر 9 چھوٹے گاؤں تباہ ہو گئے۔ تھور مینار کے مقام پر شاہراہ ریشم بحال کر دی گئی۔ لاپتہ سیاحوں کے لیے تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ چلاس، کردو، استور، دیامر اور دیر میں موسلادھار بارش۔ مانسون کا پہلے سے زیادہ طاقتور سسٹم ملک میں داخل۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارشیں ہوں گی۔ بلوچستان اور سندھ میں بھی 29 سے 31 جولائی تک بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے اربن اور فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ بارشوں کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کو کھولنے کا فیصلہ۔ منگلا ڈیم میں بھی پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ۔ مونسون بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے سے دریاؤں اور ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ توسا کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ ڈیرہ غازی خان میں رود کوہیوں میں پانی کی سطح میں اضافے کا خدشہ۔ اٹک کے مقام پر دریا میں طغیانی، پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ فورملی کے مقام پر 2 منزلہ پولیس چوکی دریا برد ہو گئی۔ اسحاق ڈار اور مارکو روبیو کی ملاقات مثبت رہی۔ ایران سے ثالثی پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ کہا دونوں رہنماؤں نے معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں تعاون پر بھی گفتگو کی۔ مارکو روبیو نے دو طرفہ تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں دہشت گردی بالخصوص داعش کے خلاف تعاون کو مزید مؤثر بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دورہ لاہور۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست۔ مارکہ حق کی کامیابی پر تفصیلی گفتگو۔ DGISPR نے نوجوانوں کے جذبے اور حب الوطنی کو سراہا۔ طلباء نے سیکیورٹی اور قومی امور پر سوال پوچھے۔ مستقبل میں ایسی نشستوں کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ CCD کے لاہور میں مبینہ مقابلے، 2 گرفتار ملزم ہلاک۔ مبینہ مقابلے اقبال ٹاؤن اور سول لائن میں ہوئے۔ CCD کے مطابق ملزمان کو نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے۔ ملزمان کو چھڑانے کے لیے ساتھیوں نے فائرنگ کی۔ ملزمان اغوا ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔
रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा लड़की का कत्ल, अदालत का कब्रकुशाई 28 जुलाई को करवाने का हुक्म। MSDHQ अस्पताल को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और TMA अफसरान को कब्रकुशाई के लिए इंतजामात करने का हुक्म। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकतूला सदरा का पोस्टमार्टम मुकम्मल किया जाएगा। कत्ल के बाद कब्र के निशानात तक मिटा दिए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स ने बाकायदा PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI हिमायत याफ्ता सेनेटर्स ने डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को जमा कराए। मिर्जा अफरीदी, आजम स्वाति, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज शामिल। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 1200 देहात को मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट का जायजा। मिसाली गाँव में पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। मिसाली गाँव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। आम शहरियों के लिए ब्रायलर गोश्त खाना मजीद मुश्किल हो गया। कीमतें आसमानों से बातें करने लगीं। लाहौर में गोश्त की सरकारी कीमत 584 रुपए किलो तक पहुंच गई। मार्केट में 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। जिंदा ब्रायलर परचून में 403 रुपए फी किलो मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ सरदारी 70 बरस के हो गए। पार्टी रहनुमा और कारकुनों की तरफ से मुबारकबाद के पैगाम। मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे तमाम तकरीबात, सालगिरह के केक काटे गए। सीनियर रहनुमा फैसल मीर की जानिब से फ्लैटीज होटल में तकरीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ की शिरकत। कराची में जिला शर्की की रिहायशी 48 साल खातून डेंगू के बायस इंतकाल कर गई। खातून 23 जुलाई को निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी। रवां बरस सिंध भर से 345 केस रिपोर्ट हुए थे। ईरान के मशरकी सूबे सिस्तान के शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड पर मुसल्लह अफराद का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। हमलावर जजेस के कमरों में घुसकर फायरिंग करते रहे। मुसल्लह गिरोह जैश-उल अदल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात मुस्बत रही। ईरान से सालसी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दोनों रहनुमाओं ने मादनियात और कानकुनी के शोबे में ताउन पर भी गुफ्तगू की। मार्को रूबियो ने दोतरफा तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में दहशतगर्दी बिलखसूस दाइश के खिलाफ ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर भी इत्तफाक हुआ।